بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ آج کی ویڈیو میں حضرت دانیال علیہ السلام کا ایک واقعہ جن کی بدولت بنی اسرائیل کی ایک نیک پاک باز خاتون کو قاضی کے غلط فیصلے کی بین چڑھنے سے بچ گئی، اس واقعے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، جس کو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ لیکن اس کتاب میں حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ ایسا کوئی لقب نہیں لکھا ہوا ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ دانیال علیہ السلام نبی تھے۔ البتہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اور بہت سی روایتوں میں ان کے نبی ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور ویڈیو کے دوسرے حصے میں حضرت ابو درداء کے ان اعمال کے سبب جس کی وجہ سے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان جلنے سے محفوظ رہا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین کرام، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام یتیم تھے، ان کے ماں باپ زندہ نہ تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون نے ان کو گود لے کر ان کی پرورش و پرداخت کی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا جس کے 2 قاضی تھے۔ وہ خاتون بہت ہی حسین و جمیل اور بارب تھی۔ وہ بادشاہ کی خدمت میں گاہے بگاہے آیا کرتی اور اسے پند و نصیحت کیا کرتی تھی۔ اس خاتون کو وقتاً فوقتاً بادشاہ کی خدمت میں آمد و رفت کو دونوں قاضیوں بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے۔ اس کی محبت ان دونوں کے دلوں میں جا گزی ہو گئی اور وہ اسے اندر ہی اندر دل و جان سے چاہنے لگے۔ ایک مرتبہ موقع پا کر انہوں نے اس پاک باز خاتون سے اپنی اندرونی کیفیت کا اظہار بھی کیا اور اسے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم دونوں تم سے بہت زیادہ پیار و محبت کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے عشق کو تم قبول کرو گی۔ مگر اس پاک باز خاتون نے انہیں نصیحت کی اور ان کی محبت قبول کرنے سے انکار کیا۔ دونوں قاضیوں نے طرح طرح سے اسے پہلا پھسلا کر اپنی جھوٹی محبت کے دامِ فریب میں پھنسانا چاہا، مگر وہ کسی بھی طرح ان کے ہاتھ نہ آئی۔ جب دونوں قاضیوں نے دیکھا کہ یہ خوبصورت خاتون کسی بھی قیمت پر ان کے ہاتھ نہیں آ سکتی، تو انہوں نے جھنجھلا کر بادشاہ کے روبرو یہ شکایت کر دی کہ جو عورت آپ کو آ کر پند و نصیحت کیا کرتی ہے، اس نے زنا جیسے عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ بادشاہ نے جب اپنے قاضیوں کی شہادت سنی تو وہ بڑی مشکل میں پڑ گیا اور اسے بے حد صدمہ پہنچا، کیونکہ اس خاتون کی شرافت و نجابت کا دل سے قائل تھا، مگر قاضیوں کی شہادت کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ غرض بادشاہ نے دونوں قاضیوں کی شہادت پانے کے بعد مزید تحقیق و تفتیش کی ضرورت محسوس نہیں کی اور ان سے کہا تم دونوں کی شہادت قابل قبول ہے۔ پھر بادشاہ نے اس عورت کو 3 دن کی مہلت دی اور اس کے بعد اس کی سنگساری کا حکم دے دیا۔ نیز شہر میں یہ منادی کرا دی کہ فلاں دن فلاں عورت کو سنگسار کیا جائے گا، لوگ اسے دیکھنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ بادشاہ نے اگرچہ اس عورت کی سنگساری کا حکم دے دیا تھا، مگر اندر سے وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے ایک معتمد وزیر سے پوچھا، کیا کسی ہیلے بہانے سے اس عورت کو سنگسار ہونے سے بچایا جا سکتا ہے؟ وزیر نے عرض کیا، اب جب کہ شہر میں اس کی سنگساری کی منادی کرا دی گئی ہے اور یہ سنگساری کا فیصلہ آپ ہی کے قریبی 2 قاضیوں کی شہادت کی بنیاد پر دیا گیا ہے، پھر ایسی صورت میں اس عورت کے سنگساری کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں کون سی بات مانع ہو سکتی ہے؟ تیسرے دن جو کہ اس عورت کے سنگسار ہونے کا دن تھا، بادشاہ کا وہ معتمد وزیر گھر سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ وہ حضرت دانیال علیہ السلام کو نہیں پہچانتا تھا، تاہم کھڑا ہو کر ان بچوں کا کھیل دیکھنے لگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بچوں کو اکٹھا کر کے کہا، اے بچوں، آؤ میں تمہارا بادشاہ بنتا ہوں، اور اے فلاں تو زہد و ورع کی پے کر فلانی عورت بن جا۔ اور 2 لڑکوں کو قاضیوں کا کردار دیا اور کہا تم دونوں میری عدالت میں اس عورت کے خلاف گواہی دو۔ پھر خود ہی مٹی کا ڈھیر جمع کر کے اس پر بیٹھ گیا اور ہاتھ میں لکڑی کی ایک تلوار رکھ لی۔ اب صورت ایک عدالت کی تھی۔ دونوں قاضی لڑکے اور وہ لڑکا جو عورت کے روپ میں تھا سامنے کھڑے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے دونوں لڑکوں سے کہا،
ہو ایک قاضی کا ہاتھ پکڑ کر دور فلاں جگہ لے جائے۔ جب وہ چلے گئے تو دوسرے قاضی کو بلا کر سختی سے کہا، سچ سچ بتاؤ ورنہ تجھے قتل کر دوں گا۔ تو کس بنیاد پر اس عورت کے بارے میں زنا کی گواہی دیتا ہے؟ قاضی کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس عورت نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، کب؟ ننھے قاضی نے جواب دیا، فلاں روز۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، کس مرد کے ساتھ اس نے زنا کیا ہے؟ ننھے قاضی نے جواب دیا، فلاں بن فلاں کے ساتھ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، کس جگہ؟ ننھے قاضی نے جواب دیا، فلاں جگہ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے لڑکوں سے کہا، اس قاضی کو لے جاؤ اور دوسرے قاضی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ لڑکوں نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس دوسرے قاضی سے بھی وہی سوالات کیے جو پہلے قاضی سے کر چکے تھے، مگر اس دوسرے قاضی کے جوابات پہلے قاضی سے مختلف تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام زور سے اللہ اکبر پکار اٹھے۔ بادشاہ کا معتمد وزیر جو کہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، وقت ضائع کیے بغیر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور اس کو بچوں کا یہ کھیل تماشا کہہ کر سنایا۔ بادشاہ کو ہوش آیا اور اس نے حضرت دانیال علیہ السلام ہی کی طرح دونوں قاضیوں کو بلا بھیجا اور انہیں الگ الگ کر کے ان سے بیانات لیے۔ معلوم ہوا کہ دونوں کے بیانات مختلف ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں میں یہ منادی کرا دی کہ قاضیوں کے قتل کا مشاہدہ کرنے کے لیے لوگ فلاں میدان میں اکٹھے ہو جائیں۔ پھر مجمع عام کے سامنے بادشاہ نے دونوں کو کیفر کردار تک پہنچایا اور پاکیزہ خاتون کو باعزت اس کے گھر بھیج دیا۔ مسنون اعمال کی برکت سے جان و مال کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے کیجیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، بڑے فضائل و مناقب کے حامل ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے خبر دی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر جل گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہیں جلا۔ پھر دوسرا آدمی آیا اور کہا کہ اے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، آگ بھڑک اٹھی تھی لیکن جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تک پہنچی تو بجھ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں جانتا تھا کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ لوگوں نے کہا، اے ابو درداء، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی بات زیادہ تعجب خیز ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کہ گھر نہیں جلا یا یہ بات کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند کلمات سنے تھے کہ جو ان کو صبح میں پڑھتا ہے اس کو شام تک کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، اور جو شام میں پڑھتا ہے اس کو صبح تک کوئی مصیبت نہیں پہنچتی۔ ہو یہ ہے، اے اللہ آپ ہی میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہی پر میں توکل کرتا ہوں اور آپ ہی عرش عظیم کے رب ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو ہو نہ چاہے ہو نہیں ہو سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، میں میرے نفس کے شر سے اور ہر مخلوق جس کی پیشانی آپ کے قبضے میں ہے اس کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ کلمات کی برکت سے کس طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی حفاظت فرمائی۔ پہلے تو آگ بھڑک اٹھی اور پھیلتے ہوئے آگے تک چلی گئی، حتیٰ کہ لوگ پریشان ہو کر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے متعلق بھی خدشہ کرنے لگے اور ان کو ان کے مکان کے بارے میں خطرے سے آگاہ کیا، مگر لوگوں نے یہ حیرت انگیز منظر اور قدرت خداوندی کا کرشمہ دیکھا کہ وہ آگ جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تک پہنچی تو اچانک بجھ گئی۔